السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعث للعالمين نذيرا وسراجا، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالقرآن شرعة ومنهاجا. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، سورۃ النور میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں نازل ہوئی آیتوں کا چرچا میں لگے رہے تھے ہم. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایک ادب سکھائے، وہی ہے حسن الظن، ظنوا بالمؤمنین خیرا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. آج چند آیتیں ہمیں پڑھنے کا ہے. یہ آیتوں میں بھی چند آداب اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں. ایک تو کوئی تہمہ ہو یا کسی کے بارے میں عیب ہو، خاص طور پر زناکاری کا عیب ہے تو 4 گواہ چاہیے. وہ نہیں لائے تو شریعت میں وہ کاذب ہے، قاذف ہے. اور اللہ تعالی کا بڑی رحمت، اللہ تعالی کا فضل و کرم بھی ہمیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں. اللہ تعالی کا فضل و کرم سے بنا کوئی عذاب آپ لوگ روئے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں. نہیں تو ایک جھوٹ بولتے ہی، ایک قذف کرتے ہی اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک ساتھ عذاب چکھانے پر قادر تھے، بلکہ اللہ تعالی کا فضل و کرم سے وہ نہیں کیے، توبہ کے لیے مہلت دے دیے. اور آپس میں اور ایک مؤمنہ کے بارے میں ایسے ہی آپ لوگ آپس میں عیب لگاتے رہے، ہاتھوں ہاتھ بدلتے رہے. وہ بات اصل میں آپ لوگ وہ سنتے ہی کیا بولنا چاہیے تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. یہ سب پر بات کرنا، اسی باتوں پر بات کرنا ہم سے لائق نہیں ہے، وہ بولنا چاہیے تھے مومن. ایسے ہی اس میں داخل ہونا، گھسنا نہیں تھا. ایک مومن تو حسن الظن کے ساتھ رہنا چاہیے، دوسرا مومن کے بارے میں یا دوسری مومنہ کے بارے میں حسن الظن ضروری ہے. ایسے ہی عیب لگانے والے، تہمہ لگانے والوں میں وہ کاموں میں شرکت کرنا نہیں چاہیے. ایسے چند آداب کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ آیتیں. سب سے پہلے آیات کی تلاوت سنیں.
ایک بار غور سے سننے بعد خود وہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. ورتل القرآن ترتیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. پہلے وہ آیتوں کا ترجمہ سنتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء. تو یہ تہمہ پر، یہ زناکاری کا تہمہ پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے وہ لوگ؟ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے 4 گواہ کو یہ تہمہ پر؟ فإذ لم يأتوا بالشہداء، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو کیا ہوتے؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو جس فیما افل تم فی بولا تو جس چرچا میں تم لوگ ابھی داخل ہوئے ہیں وہ بات پر، اس پر ہی تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں تو جلدی ہی یہ کام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر، اس لیے وہ جلد ہی عذاب نازل نہیں فرمائے. اور اس کی چند تفصیلات بھی ہے وہ تہمہ پھیلانے کے متعلق. اذ تلقونه بألسنتکم، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے. اذ تلقونه بألسنتکم، تمہارے زبانوں سے وہ دوسروں سے لے کے آتے تھے تم لوگ.
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تو اپنے منہ سے آپ لوگ بولتے تھے ما لیس لکم بہ علم، جس کا علم تمہیں نہیں ہو، وہ باتیں کر رہے تھے آپ لوگ. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم لوگ اس کو بہت آسان سمجھے، ہلکی بات سمجھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں یہ آیت سے سبق سکھا رہے ہیں. باقی تفسیر النصفی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اس کا معنی ہے ہلا جاءوا علی القذف، کیوں وہ یہ قذف پر نہیں لائے، چار گواہ کیوں نہیں لائے. لو کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہو، اگر وہ سچے ہیں تو وہ یہ قذف پر کیوں نہیں لائے. بأربعۃ شہداء، چار گواہ کو کیوں نہیں لائے. فإن لم يأتوا بالشهداء إلا أربعة، تو یہ جب تک وہ یہ چار گواہ لوگ کو نہیں لائیں گے. فأولئك عند الله، أي في حكمه وشريعته، اللہ تعالی کا حکم میں اور شریعت میں وہ گنے جائیں گے. هم الكاذبون القاذفون، جھوٹے ہیں وہ لوگ. لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی جعل التفصیلۃ بین الرمی الصادق والکاذب، وہ اچھا رمی اور جھوٹا رمی سے مراد یقین طور پر کوئی زنا کیے تو وہ زنا اسلامک کورٹ میں ثابت ہونے کے لیے کیا چاہیے، چار گواہ لوگ چاہیے نا. تو وہی رمی صادق سے مراد. رمی الکاذب بولے تو اصل میں زنا نہیں ہوا بلکہ تہمہ لگا رہے ہیں، تہمہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ دونوں کیسے، یہ صادق ہے یہ کاذب ہے، یہ تہمہ صادق ہے یا کاذب ہے کیسے معلوم پڑے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں یہی فاصلہ رکھے تھے، یہی فرق رکھے تھے. کیا ہے وہ فرق؟ ثبوت الشہادہ. جعل التفصیلۃ بین الرمی الصادق والکاذب ثبوت الشہادہ، شہادت کا ثابت کرنا. ای الشہود الاربعہ، چار گواہ لوگ ہونا، یا وانتفاؤها. جعل التفصیلۃ بین الرمی الصادق والکاذب، کیا ہے وہ تفصیلہ؟ ثبوت الشہادت الشہود الاربعہ وانتفاؤها. تو چار گواہ لوگ ہوا تو وہ رمی صادق رہے گا، چار گواہ لوگ نہیں تو رمی کاذب رہے گا. وہی اللہ تعالی یہ دونوں کے بیچ میں جو فرق رکھے. اور والذین رموا عائشہ رضی اللہ عنہا لم یکن لہ بینۃ علی قولہم، ان کو اپنا قول پر کیا نہیں تھے، گواہ لوگ نہیں تھے ان کے پاس. فکانوا کاذبین، اس لیے وہ جھوٹے رہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. لولا هذه لامتناع الشیء لوجود غیرہ. ابھی تک آیت میں لولا اذ سمعتموہ، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہاں سب حلا کا معنی رکھے تھے. یہ آیت میں لولا کا معنی کیا ہے؟ لامتناع الشیء، ایک شے نہیں ہوگا، لوجود غیرہ، دوسرا شے نہیں ہونے کی وجہ سے. بولو تو یہ ہے اللہ تعالی کا فضل ہے تو عذاب نہیں ہوگا، اللہ تعالی کا فضل نہیں تو عذاب رہے گا. تو لولا کا معنی وہ بیان کرنے کے لیے بلکہ بتائے بس امتناع الشیء، ایک شیء نہیں ہونے کا، لوجود غیرہ،
اس کے علاوہ دوسرے شے ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہونا، وہ یہ لولا کا معنی بیان کرنے کے لیے، یہ ہوا تو وہ نہیں ہوگا، ایسا معنی ہے لولا کا۔ بخلاف ما تقدم، اس کے پہلے تو کیوں نہ کہے، کیوں نہ لائے، ایسا اللہ کا معنی استعمال کیے تھے لولا، ادھر وہ نہیں، وہ بتانے کے لیے اللہ تعالی یہ تفسیر میں ہے یہ سب۔ اي ولولا اني قضيت ان نتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الامهال للتوبه، ولولا انی قضیت، اگر میرا قضا نہیں تو ان نتفضل علیکم فی الدنیا، دنیا میں آنا تم لوگ پر اپنی رحمت برسانا، بضروب النعم، بہت ساری انواع کی نعمتوں سے، التی من جملتها، وہ نعمت میں یہ بھی شامل ہے امہال للتوبہ، توبہ کے لیے مہلت دینا، وَأَنْ أَتَرَحَّمَ عَلَيْكُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تم پر رحمت کرنا، رحم دلی دکھانا، فی العفو والمغفرہ، عفو اور مغفرت دیتے ہوئے، نہیں تو یہ ایسا ہے قضا، ایسا قدر نہیں تو کیا ہونا تھا، لَعَاجَلْتُكُمْ بِالْعِقَابِ، میں جلدی ہی تم پر وہ عذاب نازل کرنے والا تھا، عَلَى مَا خُلْتُمْ فِيهِ، جس میں آپ لوگ داخل ہوئے ہو، جس میں آپ لوگ داخل ہوئے ہیں یا رول ادا کیے ہیں، گھسے ہیں، من حدیث الافک، یہ افک کی بات میں، تو یہ افک کی بات کرتے ہی آپ لوگ جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنا عذاب نازل کر سکتے تھے، بلکہ وہ نہیں کیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت و شفقت ہے اپنے بندوں پر، کیوں ان کو وہ اپنے بندے کے لیے وہ مہلت دے دیے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچائیں۔ یقال افاض فی الحدیث، یہ آیت میں ہے نا فیما افلتم فیہ، تو وہ لفظ کا چرچا بھی ہے، یقال افاض فی الحدیث معنی خال واندفع، اس میں داخل ہونا، تو یہ افلتم کب ہے، وہ تم لوگ اس میں وہ تہمہ میں داخل ہوئے بولو تو کب، اس کا تھوڑا بیان ہے، باقی آیت سے تعلق ہے، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب آپ لوگ اپنے زبانوں سے وہ لے کے جاتے تھے، لے کے آتے تھے، اذ ظرف لمسکم، نہیں تو مسکم کے لیے بھی لمسکم فیما افلتم اذ تلقونہ بألسنتکم، آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ لوگ پر نازل ہونے والا تھا، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب آپ لوگ یہ اپنے زبانوں سے دوسروں سے لے کے آتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، وہ ٹائم پہ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، نہیں تو یہ اس ظرف کا تعلق افلتم کے لیے، فیما افلتم، تم لوگ وہ بات پر داخل ہوئے تھے، افک پر داخل ہوئے تھے، افک میں داخل ہونا کب داخل ہونے کا، وہ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب آپ لوگ اپنے زبانوں سے دوسروں سے لے کے آتے تھے وہ ٹائم پہ، تو یہ افلتم فیہ کا وقت ہو سکتا ہے، نہیں تو لمسکم سے تعلق ہو سکتا ہے، تلقونہ معنی ہو یأخذہ بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے لینا، وہی ہے، یقال تلقى القول، تلقنہ، تلقفہ، سب ایک ہی معنی ہے، یہ دوسروں سے قول لینے کا معنی ہے وہ، بألسنتکم ای ان بعضکم کان یقول لبعض، تو کیسے وہ اپنے زبانوں سے دوسروں سے لے کے آتے تھے، کیسے وہ بات ہو رہی تھی، ایسے کچھ لوگ پوچھتے تھے، حل بلغک حدیث عائشہ، ایسا آپس میں پوچھتے پوچھتے وہ کیا ہوا، ہر جگہ پہنچ گئی وہ بات، حتی شاع فیما بینہم منتشر، ایسے ان کے بیچ میں وہ شائع ہو گئے، فلم یبق بیت ولا ناد، کوئی گھر باقی نہیں رہا، ولا ناد، کوئی مجلس باقی نہیں رہا، الا طار فیہ، یہ وہ بیت میں، وہ مجلس میں حدیث افک عائشہ رضی اللہ عنہا پہنچ گئی تھی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ،
اور تم لوگ کرتے تھے اپنے منہ سے بات کرتے تھے ما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تم لوگ کو علم نہیں ہو۔ ادھر اللہ تعالی تقولون بافواہکم کیوں؟ اب ہم سب تو منہ سے ہی بات کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ادھر تقولون بافواہکم استعمال کرنے کا کیا سبب ہے، کیا خاص مقصد ہے کیا؟ انما قید بالافواہ، ادھر منہ ایسا قید کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ مع ان القول لا يكون الا بالفم، بات تو منہ سے ہی، منہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ بان الشیء المعلوم، کسی ایک بات کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے تو وہ کہاں ہوتے؟ یکون علمہ فی القلب، وہ قلب میں رہتا ہے۔ ثم یترجم عنہ اللسان، پھر اس کا ترجمہ، اس کا بیان کرتے ہیں زبان۔ یہ افق ہے تو تقولون بافواہکم استعمال کرنے کا سبب ابھی آپ لوگوں کو ملا ہوگا، کیا ہے؟ ان کا دل پر یہ بات پہنچی نہیں، کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے، سچ نہیں ہے، اس لیے خالی وہ منہ سے بات کر رہے ہیں۔ وَهَذَا الْإِفْكُ لَيْسَ إِلَّا قَوْلًا يَدُورُ فِي أَفْوَاهِكُمْ، یہ آپ لوگ کے منہ میں ایسے ادھر ادھر چلنے والی بات ہے، من غیر ترجمۃ عن علم به فی القلب، دل میں اس کے متعلق کوئی جانکاری، کوئی علم آپ لوگ کے پاس نہیں ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، کقولہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ایسے الگ جگہوں پر بھی اللہ تعالی ایسے فرمائے ہیں یہ آیت، تو وہی ہے یہ آیت سے مراد۔ وَتَحْسَبُونَهُ، تم لوگ سوچے یہ ہلکی بات ہے، اتنی بڑی گناہ تو نہیں ہے۔ خوضکم فی عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تہمے لگانا، اس میں رول ادا کرنے کو آپ لوگ کیا سوچے؟ حینن صغیرتن، ہلکی بات، چھوٹی گناہ سوچے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کبیرت ہے، سب سے بڑے گناہ ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ جزع بعضهم عند الموت، مرتے وقت بھی چند صحابہ کرام کو ایسے ایک ڈر ہوا تھا، کیا ہے، صحابہ کرام خاص نہیں، علماء لوگ کو، عالمین کو، نہیں تو اولیاء کو، کوئی بھی ہو، نیک آدمی کوئی بھی ہو، کیا ڈر ہوا ان کو مرتے وقت، وفات کے وقت وہ ڈر رہے تھے، تو ڈر رہے تو فقیل لہ فی ذالک، وہاں رہنے والے لوگ پوچھے کیوں آپ اتنے ڈرتے کیوں؟ فقال اخاف ذنبا لم یکن منی علی بال وهو عند اللہ عظیم، اخاف ذنبا، ایسے گناہ سے ڈرتا ہوں میں، لم یکن منی علی بال، میں کبھی وہ مائنڈ نہیں کیا ہوگا، میرے دل پہ میری نگاہ میں وہ کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے لم یکن منی علی بال بول تو میں ایسا کبھی گناہ رہے گا، میں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیا۔ ایسے کوئی ذنب رہے تو، کوئی یہ گناہ رہے تو کیا ہوگا میرا حال، یہ سوچ کر وہ ڈر رہے تھے۔ وہ عند اللہ عظیم، میری نگاہ میں کبھی وہ صغیرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کبیرت ہوگی۔ ایسے کوئی گناہ ہے میری زندگی میں، ایسے گناہ ہوا تو میری حالت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کیسے میں ملاقات کروں گا، یہ سب سوچ کر بڑے علماء صالحین ڈرتے تھے مرنے کے وقت۔ وہ یہ آیت سے وہ نکالے ہیں، یہ آیت سے کیا ہے وہ؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، ہم اپنی زندگی میں ایسے دنیاوی زندگی میں کبھی ایسے گناہ کرتے رہیں گے، ہم سوچیں گے وہ کیا ہے، چھوٹا گناہ ہے، وہ کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ملے گا، ایسے سب سوچیں گے ہم، اس میں وہی کام میں لگے رہیں گے، بلکہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرت ہو سکتی ہے۔ تو وہ ڈرتے تھے، صالحین ڈرتے تھے مرتے وقت بھی ایسے کوئی گناہ رہے تو میری حالت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات کی صورت کیا رہے گی، یہ سب سوچ کر مرتے وقت بھی صالحین ڈرتے تھے۔ اللہم
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ پیارے بچوں، آج ہم سوچے تھے تھوڑا اور پڑھائیں اور بھی تھوڑا باقی تھا، بلکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ادھر ہم آج کا کلاس ادھر ختم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ سب لوگ یہ آیت اور تفسیر معنی رکھ کے اور ایک کلمت حرفم بحرف معنی رکھ کے سمجھ کر آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔